اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام علوم کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب چیزوں کو جن کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، عَرَضَهُمْ سامنے پیش کیا فرشتوں کے، اور پھر ان سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہؤلاء، تو پھر اب ان چیزوں کے نام تم لوگ بتا دو، یعنی کہ فرشتے۔ ہؤلاء اسم اشارہ قریب ہے، سامنے پڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں اشارہ کر کے بتانا کہ آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اب یہ جنریشن بھی پچھلی جنریشن جنوں کی طرح فساد کرے گی۔ اس سب کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ لیمیٹڈ ہے، اور تم اس کو جنوں سے بالکل اٹیچ مت کرو یا اور کریچرز کے ساتھ بالکل اٹیچ مت کرو۔ یہ ایک بالکل نئی جنریشن ہوگی، اور اس کے اندر جو علم میں ڈال رہا ہوں اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ پچھلی آیت کے اینڈ میں کیا کہا تھا؟ عالم ما لا تعلمون، تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، جو باتیں جو انفارمیشن میں ان کے اندر ڈال رہا ہوں اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی علم ہم تک پہنچایا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اگر ہم قرآن پاک کا انالیسس بھی کریں تو اللہ تعالیٰ غیر ضروری انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچاتے، اور ہمارا دماغ جتنا آپریٹ کر سکتا ہے اتنا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بہت سارے پیغمبروں کے نام موجود نہیں ہیں، اصحاب الکہف کے نام اور تعداد موجود نہیں ہیں، تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ بہت سی چیزیں متشابہات میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ کویسچن نہ کیا کرو، اور فرشتوں کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کام ہے اس کا علم آپ کو دے دیا گیا ہے، اور جو یہ نئی جنریشن آئے گی اس کو بہت سارے وہ علوم نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں، لیکن جو ان کو دیا جا رہا ہے علم وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب اس بارے میں ہم دیکھیں علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے، ٹرمینالوجیز بتا دیں، تمام اسماء سکھا دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم کو تمام ٹرمینالوجیز جو آج تک نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کیمسٹری میں، بایو فزکس میں، کوانٹم فزکس میں، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، تو ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے کیا؟ حضرت آدم کے تمام اسماء سکھائے۔ ایک پلانٹنگ ہوتی ہے، ایک جیسے بیج سے درخت نکلتا ہے تو اصل اس کی بیج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنڈامنٹل بنیادی ڈیفینیشنز تمام علوم کی حضرت آدم کے اندر ڈال دی تھیں۔ کوئی بھی علم ہم حاصل کریں تو اس کی تعریفات ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم پہلے اسی کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو علم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اور اگر ہم لنگوسٹک پڑھیں، جیسے کہ میں خود بھی لنگوسٹک اسٹوڈنٹ ہوں، تو لنگوسٹکس آج یہ ایکسپلور کرتی ہے کہ جو لینگویج اس وقت ہم بولتے ہیں، اور سٹارٹ میں جو لینگویج تھی یونیورسل لینگویج کے کہا جاتا تھا، وہ بنیادی طور پر ایک زبان تھی جس کی اصل ناؤن ہے، اور الاسماء والافعال والحروف، یہ اسماء، افعال اور حروف عربی میں بھی بنیاد ہیں، اردو میں بھی بنیاد ہیں، انگلش میں بھی ناؤن، وربز اینڈ پریپوزیشنز بنیاد ہیں۔ اب جن لوگوں نے لنگوسٹک کا علم حاصل کیا ہے وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی علم اسماء تھے، نام۔ اسماء کا استعمال کیا تو وہ افعال بن گئے، یعنی کہ چیزوں کو استعمال کیا تو وہ افعال بنے، لیکن ان کی شروعات اسم ہی تھی۔ اب جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں جانتے لیکن وہ لنگوسٹک کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ علم کی بنیاد اسماء تھے، اور ہم نے تو قرآن سے سیکھا ہے اسے۔ پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہا ٹھیک ہے اگر شک ہے تمہیں کہ یہ جنریشن یا یہ کریچر بھی اسی کی طرح فساد پھیلائے گی تو ان کے نام بتا دو، تمہیں جو شکایت کی ہے میں اس کا سدباب کر دیتا ہوں۔ یہ مخلوق تم سے خاص اس لیے ہے کہ ان کے بعد دنیا کا علم ہے اور ساتھ میں شریعت کا بھی علم ہے۔ دو ٹائپ علم کی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرعی علم اور ایک دنیاوی علم۔ شرعی علم دینیات کا علم اور ایک غیر دینیات کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ یہ دینیات کا علم، یعنی کہ اسلام کا علم لینے کے باوجود بھی دین پر قائم رہیں گے، اس لیے ان کی فوقیت ہے۔ فوقیت کا معیار بتایا، علم
ایجادیں، انویسٹیگیشنز، سائنس اور ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے۔ علم کا ارتقاء ضروری ہے، اس کی ایڈوانسمنٹ اور اس کی لیجیسی ضروری ہے۔ اب اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے ڈویژن آف نالج کو دیکھیں، نالج کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو ممکن ہی نہیں ہوگا کہ 2 علوم جو کہ ایک دین اور ایک سائنس کا علم ہے ان کو علیحدہ کیا جا سکے۔ اس کو پروف کرنے کے لیے ہم غور کریں گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں ان کو اس آفاق میں، یونیورس میں، اور پھر ان کے اندر، ان کے ضمیر کے اندر اور بہت اندر تک نشانیاں دکھاؤں گا جب تک کہ ان پر حق بات واضح نہ ہو جائے۔ تو قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ایمان لے آنا اس پہ، یہ کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم ہے۔ تو فرشتوں کے پاس تو شریعت کا علم موجود تھا، کون سا علم نہیں تھا؟ سائنس کا علم نہیں تھا۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اسماء کے علوم، جو لوگ یونیورسٹیوں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں اور فورن سٹڈیز کرتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اسماء کا علم پڑھتے ہیں۔ وہ فزیالوجی، کیمسٹری، بائیولوجی اور اس طرح کے بہت سارے علوم کو پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اسماء کے علم کا نام آیا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں بھی تو سائنس کے علم اور قرآن کے علم کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری اپنی ڈویژنز ہے کہ ہم نے ان کو نالج کو علیحدہ 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن قرآن اس بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک ہم قرآن کی بات اور شریعت کی بات اور اس دین کی، اس سائنس کی بات کو اکٹھا نہیں لیں گے، بات سمجھ میں نہیں۔ بلیف کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ مومن ہوتا ہے، اور پھر وہ محسن ہوتا ہے، جو اسلام لانا، ایمان لانا اور احسان لانا، یہ سب آپ لوگ اس ٹرم سے واقف ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو پختہ یقین ہو جائے، جس کو ذرا بھی شک باقی نہ رہے۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے ان فی السماوات والارض الآیات للمؤمنین، کہ زمین اور آسمان میں مومنین کے لیے تمام وہ آیتیں، نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ایمان لے آئیں، جس سے وہ مومن ہو جائیں۔ یعنی کہ شریعت کے علم کے علاوہ اگر وہ آسمانوں اور زمینوں پر غور کریں، ان کی آیتوں کو سمجھیں، تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کو شک ہی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کے دین پر۔ صرف آسمانوں اور زمینوں میں اتنی آیات ہیں کہ کوئی مومن بن سکتا ہے۔ اور غور کریں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کون کون سے علوم ہیں؟ آرکیالوجسٹ، ایسٹرو فزکس، سائیکالوجسٹ، بائیولوجسٹ اور نیورولوجسٹ، کیمسٹ اور فزیولوجسٹ، یعنی کہ کچھ بھی بن جاؤ تو وہ آپ کو کافی انفارمیشن دے گا جو آپ کو مل جائے گی۔ اور فرشتوں کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اختیار حاصل ہوگا انسانوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں اور اسی طرح سے مطلب پڑھ کریں یا نہ کریں، اختیار جو دیا جا رہا ہے۔ اور فرشتوں نے اس کا جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرمایا پاک ہے تو، وی ڈکلیئرڈ یو آر پرفیکٹ۔ سبحان کہتے ہیں سب سے اعلیٰ بات کو، سب سے اعلیٰ اپریسیشن کو، اس سے نیچے نہیں ہو سکتی۔ فرشتے اپنی بات کو مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے آپ سے ایسا کویسچن کر دیا جو آپ کے شان کے لائق نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس صرف وہی نالج ہے جو آپ نے دیا ہے۔ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا نالج یو کین ناٹ گیو اس، وی ڈکلیئر یو آر پرفیکٹ، کہتے ہیں ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہو۔ لا علم لنا، ہمارے پاس کسی علم کی کوئی جگہ نہیں ہے، الا ما علمتنا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اتنا کہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ایسٹیمیٹ دا ہیومن بینگس، تم ان کو شیطانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ اور اس مخلوق کے ساتھ نہ ملاؤ جو کہ بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ یعنی کہ موو کرتے ہیں اور خلافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ایک ایسی قوم، ایک ایسی کریچر بنانے جا رہے ہیں جو کہ فساد پھیلائے گی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ان باتوں کی بات پتہ نہیں ہے جو تم وہ سوال کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس انفارمیشن۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔